بڑے عاشق ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث جو سند کے اعتبار سے حسن ہے یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا، نماز کا، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علیہا، جس نے نماز پر حفاظت کی، نماز پر حفاظت کی، نماز کی محافظت کی، کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو فرمایا اس بندے کے لیے قیامت کے دن نور بھی ہوگا، اس کے لیے برہان، دلیل اور حجت بھی ہوگی، اور اس کے لیے قیامت کے دن نجات بھی ہوگی، نماز کی حفاظت کی وجہ سے نجات ملے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، لم یکن لہو نور، اس کے لیے نور نہیں ہوگا، بھلے وہ نعت خوان ہو، نقیب ہو، خطیب ہو، منتظم ہو، لیکن نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن نور نہیں ہوگا، اس کے لیے ولا برہان، نہ اس کے پاس کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی حجت ہوگی، کوئی دلیل ہوگی، ولا نجات، اور نہ اس کو قیامت کے دن نجات ملے گی۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کوئی عاشق یا نقیب یا نعت خوان یا خطیب کہ ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہمارا حشر حضور کے غلاموں میں ہوگا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلَف، فرمایا قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی۔ اب کون بندہ یہ چاہتا ہے کہ ان چار بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں میں اگر حشر چاہتے ہو کہ تمہارا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے پنجگانہ نماز پڑھو، زندگی کے آخری سانس تک پڑھو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کر جب تک تجھ پہ موت نہیں آتی۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ بہت لمبی محفل جس کے ساتھ فجر کی نماز رہ جائے